کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، وہ بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور میں رو پڑا۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں رہتے ہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ دولت پکڑتے پکڑتے آپ سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ غصے میں بھی گالی نہ دینا اور اس کی ماں باپ کی اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ 3 آدمیوں پر اللہ نے جنت حرام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان اور بے غیرت آدمی جو اپنے گھر میں گندگی کو برداشت کرتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہیں تو ضمیر کا جنازہ ادا کر لو، وہ مر چکا ہے۔ منفرد بنو کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نامحرم رشتوں میں ضلالت کے سوا کچھ نہیں۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ بیماریوں کی طرح کچھ لوگ بھی ناقابل علاج ہوتے ہیں۔ اگر آپ فطرتاً کنجوس ہیں تو آپ کبھی بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ صرف سخی روحیں ہی عظمت حاصل کرتی ہیں۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ بندہ اس وقت تک اللہ پاک کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ پاک سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ موت کے دن قبر کھودنے محلے کے غریب آتے ہیں، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیر کے لیے لگتا ہے۔ ہم اجتماعی منافق ہیں۔ اگر میری بات کسی کو اچھی نہ لگی ہو تو معذرت۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اتنا اجنبی بنا دیتی ہے کہ اپنے لوگ بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے انسان کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ بند کیے گئے دروازے کے کھلنے کی طلب پر مایوس مت ہوں، اس لیے کہ اللہ پاک ایک دروازے کے بند ہونے کے بعد کتنے دروازے کھول دیتا ہے۔
صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں نا تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ دوست اور رشتہ دار اگر آپ کو اہمیت نہیں دیتے تو آپ مفلس ہیں یا بے حد مخلص۔ دوسروں کو گرانے کی کوشش میں انسان آخرکار خود ہی گر جاتا ہے، پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ محبت میں شک اور غصہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اے اللہ میرے دل کو خوش کر دے اور اسے اپنا محتاج بنا دے، اور میرے لیے ایسے راستے کھول دے جو دنیا کی معمولی باتوں سے تنگ نہ ہو، اور مجھے بے انتہا سکون عطا فرما۔ ایک تنہائی کے سوا کچھ نہ رہا پاس میرے، میں نے اپنے سے زیادہ چاہا تھا اپنوں کو۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے کچھ قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم نہیں، مرد کا دماغ ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور منافق کا شکر اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، بس شفا تو میرے رب نے ہی دینا ہے۔ بہت احتیاط کیجئے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ کہتے ہیں کچھ حقیقتوں، سچائیوں اور تلخیوں کو اپنے اندر ہی قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، اپنی بھی اور شاید دوسروں کی بھی۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔